الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ ہمارے یہاں تو کل سے ہی کیونکہ قرآن کریم کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن کل تاخیر کی وجہ سے درس نہیں ہو سکا، اور کل تقریباً 11:30 پونے 12 بجے فارغ ہوئے تھے ہم تراویح سے. آج کا یہ ٹائم دیکھ کر تھوڑا اطمینان اور سکون ہو رہا ہے کہ جلدی فارغ ہوگا بھی آج، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے. خیر، سورہ فاتحہ سے یہاں قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. جو بھی نسخے ہیں ہمارے سامنے، اور جب بھی قرآن کریم کا آغاز کیا جاتا ہے پڑھنے کے اعتبار سے تو سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے. ابتدائی درس ہے، اس لیے کچھ باتیں پہلی اس میں عرض کر دوں. اس میں ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ سے جیسے یہاں قرآن کریم کا آغاز ہے، قرآن کریم کے اندر دو چیزیں ہیں اس اعتبار سے کہ ایک ترتیب قرآنی ہے، یعنی جس ترتیب سے ہمارے سامنے قرآن کریم مصحفوں میں کتابی صورتوں میں لکھا ہوا موجود ہے، ایک تو یہ ترتیب ہے. اور قرآن کریم کی ایک ترتیب نزولی ہے کہ جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں وہ پہلی آیتیں ہیں، وہ پہلی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. لیکن عام جو قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اس میں سورہ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات سمجھ لیں اس کے اندر کہ قرآن کریم کا نزول کیونکہ ایک ساتھ نہیں ہوا پچھلی کتابوں کی طرح، بلکہ 23 سال کے عرصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ ہے اس میں آہستہ آہستہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے. کبھی ایک آیت، کبھی 2-3 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی آدھی سورت. تو ایک تو یہ بات بالکل ذہن میں بٹھا لیں کہ آیا ترتیب نزولی اور یہ جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب ہے جو ہمارے سامنے ہے، آیا یہ الگ الگ ہے اور یہ غلط ہے، وہ ترتیب صحیح ہے. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جس ترتیب سے ہمارے سامنے قرآن کریم جمع صورت میں موجود ہے مصحفوں میں کتابی شکل میں، یہ وہی ترتیب ہے اس اعتبار سے جو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو بتائی ہے. اگرچہ ترتیب نزولی الگ ہے لیکن اسی ترتیب سے پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ علیہ السلام کو. اور اسی لیے قرآن کریم کی کون سی صورت کہاں پر ہوگی؟ 114 صورتیں ہیں. البتہ وہی سورہ علق پہلے ہے، یعنی اس کی آیتیں پہلے نازل ہوئی. سورہ فاتحہ یہاں پہلے نظر آ رہی ہے، پھر دوسرے نمبر میں سورہ بقرہ نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ ترتیب اللہ رب العزت نے ہی بتائی، اور یہ بھی اس کے اندر کہ کون سی آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہ کس صورتوں کے اندر رکھی جائیں گی، کن آیتوں سے پہلے رکھی جائیں گی، کن آیتوں کے بعد رکھی جائیں گی، یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے آپ علیہ السلام نے کر لیا ہو یا صحابہ کرام نے ایسا کر لیا ہو یا بعد میں یہ چیزیں کر لی ہیں. میں اس لیے یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اعتراض اور سوال اٹھایا جاتا ہے اس زمانے میں کہ ہمارے نوجوانوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ جو تم قرآن کریم پڑھ رہے ہو ایسے تو نازل ہی نہیں ہوا تھا. تم خود کہتے ہو کہ پہلی نازل ہونے والی آیتیں تو سورہ علق کی ہیں، تو تم پڑھتے کیوں نہیں پھر پہلے اس کو بعد میں پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کرتے ہو، پھر سورہ علق سے شروع کیوں نہیں کرتے؟
صحیح نا؟ تو یہ اشکال، یہ سوال، یہ اعتراض نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم تو خود تم نے اس کی ترتیب بنائی ہے، یہ تو خود تمہاری مکتبوں میں اور تمہارے پرنٹنگ پریسوں میں جو ہے یہ قرآن کریم چھپتا ہے، تم نے خود چھاپا ہے، ایسا تو قرآن کریم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، اس کے اندر نوجوانوں کو بتائیں بھی کہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی بتائی ہوئی ہے، کہ یہ صورت یہاں پر رکھی جائے گی، یہ آیتیں یہاں پر ہوں گی، یہ آیتیں اس صورت کے اندر اس آیت سے پہلے ہوں گی، اس آیت کے بعد ہوں گی۔ اور کیونکہ قرآن کریم کا نزول حفظاً ہوتا تھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے زبانی سناتے تھے، آپ علیہ السلام اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کیونکہ امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تو آپ صحابہ کرام جو بھی موجود ہوتے، کاتبین وحی الگ الگ صحابہ ہیں، ان کو بلایا کرتے تھے، اور وہ آیتیں یا سورت جو نازل ہوتی وہ لکھوایا کرتے تھے، اور وہ بتاتے بھی تھے کہ یہ اس جگہ پر رہے گی۔ اب جیسے سورہ بقرہ کی آیتیں دیکھ لیں، بہت زیادہ آیتیں ہیں، اور بھی صورتیں، تو یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ چیزیں مشہور تھیں، یہ سورہ فاتحہ کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہ فلاں سورت کی آیتیں ہیں، یہ ان کے زمانے سے یہ چیز تھی۔ بہرحال سورہ فاتحہ یہ جو ترتیب قرآنی ہے پڑھنے کے اعتبار سے اس میں پہلے نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے بعض علماء نے اس کو بیان کیا 5ویں نمبر پر۔ 7 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، 1 رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس سورہ مبارکہ کو اساس القرآن کہا گیا، بنیاد ہے قرآن کی، پیش لفظ بھی کہا گیا کہ یہ گویا دیباچہ ہے قرآن کریم، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ یاد رکھیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ 3 باتیں، پھر اس کے ذیل میں چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی باقی عقائد و ایمانیات بھی آ جاتے ہیں، پھر احکامات آ جاتے ہیں۔ 3 بنیادی چیزیں کیا ہیں جو مضمون ہے قرآن کریم کا؟ توحید، رسالت، آخرت۔ یہ تینوں مضمون اس سورہ مبارکہ کے اندر جامع صورت میں موجود ہیں، جامع صورت، اس لیے اس کے کیونکہ مضامین اتنے جامع ہیں، مختصر صورت ہے اور مضمون بہت جامع ہیں، اس لیے بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت سورہ فاتحہ، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، نفل کی بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہوتی ہے، فرض کی بھی ہر رکعت میں، چاہے اس میں باقی قرأت ہو یا نہ ہو، سورہ فاتحہ ضرور پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے مضمون کے اعتبار سے دیکھ لیں تو پہلی 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کیا گیا، اس کے بعد چوتھی آیت میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تیری عبادت نہیں کرتے صرف، بلکہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک تو یہ عبادت کے اندر اس چیز کو واضح کر دیا کہ عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں، کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز جو فرما دیا کہ مدد کس سے مانگی جائے، تو فرمایا کہ جب عبادت اللہ کی ہے اور انسان کمزور ہے، اس سے خطائیں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، اس میں ضعف پیدا ہو سکتا ہے، اعمال میں نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں سستی ہو سکتی ہے، تو وہ مدد بھی کس سے مانگے گا؟ صرف اللہ ہی سے مانگے گا۔ اپنے دین کے کاموں میں بھی اور اپنے دنیا کے کاموں میں بھی مدد کس سے مانگے گا؟ صرف اللہ ہی سے مانگے گا۔ اب فرمایا جب بندے نے یہ بات رکھ دی کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو گویا آگے کی چیز یہ فرما دی اس کے اندر کہ اچھا اگر تم ہماری مدد چاہتے ہو اور ہماری طرف سے امداد چاہتے ہو اور ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم تمہیں ایک بہترین چیز سکھا دیں گے، اور یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد، فرمایا یہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہترین دعا اس کے اندر دے دی جو فرمایا کہ یہ تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیری عبادت اور تیری مدد تیری رہنمائی کے بغیر نہیں ہوگی، اس لیے اے اللہ آپ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجیے، سیدھا راستہ مجھے دکھلا دیجیے۔ تو اس کے لیے بھی کہا جو بھی چیز ہو اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے،
اور فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ چیز چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، دینے والے ہیں، اللہ رب العزت عطا کریں گے، تم اللہ رب العزت سے مانگو۔ تو فرمایا آدمی مانگے، اس کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، صحیح دنیا میں پیسہ چاہیے، عزت چاہیے، وہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہے، لیکن فرمایا جو بھی تم مانگ رہے ہو اس میں سب سے بڑی چیز مانگنے والی کیا ہے؟ فرمایا وہ ہدایت ہے۔ اس لیے فرمایا ہر نماز میں اس کو مانگو اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اگر راستہ غلط ہے، اگر راستہ ہی نہیں پتہ تو آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، اور اگر راستہ پتہ بھی چل جائے لیکن اس کے اوپر چلنے کا طریقہ کار صحیح نہ ہو تو بھی آدمی منزل تک نہیں پہنچے گا، آدمی بھٹک سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ تو فرمایا کہ وہ اپنی مرضی سے میں طے نہیں کر سکتا، کوئی بھی اپنی مرضی سے اس کو طے نہیں کر سکتا، ورنہ کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی میرے نزدیک تو یہ صحیح ہے، دوسرا کہے گا میرے نزدیک یہ صحیح ہے، تیسرا کہے گا میرے نزدیک یہ والا راستہ صحیح ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا کن کا راستہ ہے؟ فرمایا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر گئے جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، شہداء ہیں، فرمایا یہ متقی ہیں، یہ نیک لوگ، فرمایا جو ہم سے پہلے گزر گئے دین کے اوپر اپنی زندگی گزار گئے، فرمایا وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ خود قرآن کریم نے بھی بیان کر دیا کن پر اللہ کا انعام ہوا، تو فرمایا کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر آپ کا انعام ہوا، اور فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے، فرمایا ان کے راستے پر نہ چلیں، صحیح ان راستوں پر ہم نہ چلیں اس کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی جامع چیز اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ دعا بھی کہا گیا کیونکہ اس کے اندر دعا ہے، اور سورہ شفا بھی کہا گیا اس سورہ مبارکہ کو، اور صحابہ کرام سے مختلف امراض میں اور مختلف موذی جانوروں کے کاٹنے میں فرمایا اس سورہ مبارکہ کا پڑھنا اور دم کرنا یہ ثابت ہے اس کے اندر، خود احادیث کے اندر بھی۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی اس اعتبار سے پہلی صورت اور اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی جامع صورت ہے۔ اگلی صورت سورہ بقرہ ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں دوسرے نمبر پر ہے۔ فرمایا 286 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور یہ ویسے ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 40 رکوع، قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے، اور بہت زیادہ احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ سنام القرآن کہا گیا، کوہان ہے، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے دور سے نظر آتی ہے اس کی، اور جتنی بڑی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا اتنی ہی وہ اونٹ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ عربوں کے اندر یہ عام سی چیز تھی کہ جتنی بڑی اس کی کوہان ہے اتنی وہ اونٹ اچھا ہے۔ تو فرمایا اسی اعتبار سے یہ قرآن کریم کی شان ہے یہ سورہ مبارکہ بھی، اور سب سے بڑی صورت ہے، بہت سے احکامات ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آگے آ جائے گا واقعہ، مختصر سا ایک واقعہ ہے جس میں گائے کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اب یہ بھی اس کے اندر جیسے میں نے ترتیب کے اعتبار سے چیز ابھی بیان کی نا کہ یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہے، صحابہ نے بھی خود سے نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود سے نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے بتائی وہ ترتیب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا یہ آیتیں یہاں پر رکھی جائیں، یہ صورت پہلے ہوگی، یہ صورت بعد میں ہوگی۔ صورتوں کے نام بھی کیونکہ اکثر صورتیں ایسی ہیں جن کے کچھ الفاظ جو ہیں ان کے مناسبت سے کوئی واقعہ اس صورت کے اندر موجود ہے، یا اس کا کوئی لفظ جو ہے ویسے ہی وہ لفظ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ پوری صورت کے اندر صرف گائے کے بارے میں ہی بیان کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ایک واقعہ ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔
اور یہ بھی تجویز اللہ رب العزت کی طرف سے نام کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نام بھی تجویز کیا سورہ مبارکہ کا۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی اپنی طرف سے طے نہیں کیے گئے، بلکہ یہ بھی چیز بتائی گئی ہے جیسے یہاں پر اس کے بارے میں ہے۔ باقی اس کے اندر اس سورہ مبارکہ جب یہ شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، ایک اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم میں کئی ایسی صورتیں ہیں جو ایسی چند حروفوں سے شروع ہوتی ہیں۔ عربی زبان یہ بڑی فصیح و بلیغ زبان تھی، اور جب ایسی صورتیں نازل ہوئی جن کے شروع میں ایسے حروف تھے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، تو عرب اس کی وجہ سے بڑے حیران و پریشان، یہ کیا الفاظ ہیں، ان کے کیا معنی ہیں، اور یہ کس انداز میں یہ کلام شروع ہو رہا ہے، جس سے وہ بھی عاجز تھے کہ ہمیں بھی اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ عام طور پہ علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہی ماننا چاہیے اور یہی کہنا چاہیے کہ حقیقت میں جو اس کے معنی ہیں وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو، آپ نے ضروری نہیں سمجھا امت کو بتانا تو آپ نے نہیں بتایا، تو اصل معنی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اس کی۔ باقی سورہ مبارکہ کے اندر انسانیت کے 3 طبقے بیان کر دیے۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں، فرمایا ایک وہ جو خالصتاً ایمان والے متقی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو فرمایا ایک تو ان کا ذکر کر دیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل کافر ہے، مشرک ہے، صحیح ہے، یا تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے اندر اس میں۔ فرمایا ایمان عقیدے اعمال سے ان کا سرے سے کوئی تعلق نہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جائیں گے، ناکام لوگ ہیں۔ تیسری جو قسم بیان کی انسانیت کی وہ فرمایا وہ منافقین ہیں۔ فرمایا وہ اپنا ایمان بھی وہ صحیح سے ظاہر نہیں کرتے، دل کے اندر ایمان بھی نہیں، اپنا کفر بھی ظاہر نہیں کرتے، اور گویا بظاہر ایمان والوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں، اور حقیقتاً دل کے اندر وہ کفر کو، شرک کو، یا پھر ان کے جو چیزیں ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کی طرز زندگی اس کو پسند کرتے ہیں۔ جو کفار کی طرز زندگی ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی پابندیاں، دین کی پابندیاں ان کو پسند نہیں ہیں دلی طور پہ، لیکن بس اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف میں رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ تو یہ منافقین کو بیان کیا تفصیل سے، اور فرمایا جہنم کے نچلے درجے میں جانے والے ہیں یہ لوگ۔ اور ان کو تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مومنین اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ منافقوں کی صفتیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں، جو حدیث میں بھی فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، صحیح نا۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی حدیث کے اندر بھی، تو یہ مومنوں کے لیے یہ چیز تنبیہ کی ہے کہ دیکھ لو ایسا نہ ہو کہیں یہ ان کی برائیاں، ان کی خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا نہ ہو جائیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کے اندر کیا بیان کرنا ہے، تو ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بنانا، اور پھر ایسے ہی دوسری چیز اس کے اندر جو ابلیس کا وہ واقعہ پیش آیا اس کے اندر، کہ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حکم دیا شیطان کو، ابلیس کو، اگرچہ وہ فرشتوں میں سے تو نہیں تھا، ناری مخلوق ہے، نوری نہیں ہے، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کا بھی امام بن گیا تھا، اتنی عبادت کی اس نے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، فرشتوں کو سب کو حکم دیا، اس وقت جو وہاں موجود ہے اس میں ابلیس میں سب سجدہ کر گئے۔ تو فرشتوں کو بھی کچھ تردد ہوا، انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ تو ہمارے بعد بنے ہیں، اور جو صفات آپ نے ہمارے اندر رکھی ہیں وہ آدم کے اندر نہیں ہیں۔ انسانی جو نقائص ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر آئیں گی، ان کی اولادوں میں آئیں گی، تو بظاہر تو ان سے ہم افضل ہیں۔ ضابطہ ہمارے اندر گناہ کا کوئی مادہ نہیں، نافرمانی کی کوئی چیز نہیں، جو حکم دیا ہم پورا کریں گے۔ انسان تو خطا کرے گا، غلطیاں کرے گا، اس کے اندر یہ چیز۔ تو کچھ تردد بہرحال ہوا، لیکن وہ دور ہو گیا، تو انہوں نے کیا کر لیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کے اندر حضرت
یہ واقعہ پھر آگے بھی جب بیان ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی آگے چل کر ایک غلطی ہو گئی، جو شجر ممنوعہ تھا جس سے منع کیا گیا تھا جنت میں، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہے حضرت حوا، ان کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا، دونوں کو جنت میں بھیج دیا، فرمایا کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن منع کر دیا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے اس سے مت کھانا، اس کے قریب مت جانا۔ اب یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کے اندر یہ چیز ہے، جس سے روکا جاتا ہے اس کو کرنے کا بھی جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے، پھر یہ بھی چیز آنے لگی بھائی کھا کے تو دیکھ لے کیا چیز ہے، وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے، تو بہرحال غلطی ہو گئی، وہ شجر ممنوعہ کھا لیا۔ اچھا، ابلیس نے کیونکہ سجدے سے نہ صرف منع کیا، انکار کیا، بلکہ وہ مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور آگے سے اپنے صحیح ہونے کی دلیلیں دینے لگا، اپنی غلطی تسلیم نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اپنے صحیح ہونے کی دلیلیں دینے لگا۔ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، آگ کی صفت ہے اوپر جانے کی، مٹی کی صفت ہے نیچے جانے کی، میں آدم سے افضل ہوں اس لیے میں کیوں سجدہ کروں۔ اس وقت بات افضل اور غیر افضل کی تھی نہیں، اس وقت بات صرف یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کا حکم پورا کرو، بس یہ چیز تھی، اصل اللہ کا حکم پورا کرنا تھا۔ ابلیس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ مقابلے پر آ گیا اور اپنی غلطی کے صحیح ہونے کی دلیلیں دینے لگا، تو اللہ رب العزت نے مردود کر دیا، انسانوں کا مخالف بنا دیا، اگرچہ اس کو جو ہے قیامت تک کی مہلت دے دی لیکن وہ مردود ہے، جہنم میں ہی جائے گا، اس کا ٹھکانہ حقیقت میں وہی ہے۔ اس نے مہلت مانگ لی کہ میں انسانوں کو بھی بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، شجر ممنوعہ کھا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب یہاں تو نہیں رہ سکتے، دنیا میں جانا پڑے گا، آپ کی اولادیں اب دنیا میں پیدا ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کام کیا؟ فرمایا فوراً اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں دی، شیطان نے بہکا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ایسا تھا میں نے یہ سوچ کے کر لیا، یہ کوئی دلیلیں نہیں دی اپنے سے، بلکہ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کے اوپر توبہ کرنا شروع کر دی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فرمایا غلطی ہو گئی ہم سے تو اب کیا کریں، اس کے اوپر توبہ کرتے اپنی غلطی کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے بہرحال توبہ جو ہے قبول بھی کر لی بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی، اور کہا یہ انسان دنیا میں جا رہا ہے لیکن اگر وہ ایمان عمل والی زندگی گزار کے آئے گا جو ہم چاہتے ہیں تو فرمایا پھر اس نے واپس جنت میں ہی آنا۔ ہم نے جنت بنائی جو ہے وہ انسان کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں بنائی ہے، ہم نے انسانوں کے لیے ہی بنائی، وہ ہمیں راضی کر کے دنیا سے آ جائے، وہاں کی تھوڑی سی مشقت والی زندگی گزار بھی لے، ہمیں راضی کر کے آ جائے تو اصل اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں ہمیشہ کا رہنا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، آدمی اپنے گناہوں پر ندامت جس کو ہو جائے، فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو۔ فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر بھی ہم خوب توبہ کا اہتمام کریں، اور حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو میں تمہیں ختم کروں اور پھر تمہارے جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دوں جو غلطی بھی کریں گے پھر توبہ بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت کو توبہ یہ بہت پسند ہے اپنے بندوں کی۔ تو بہرحال جانے انجانے غلطی تو ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیں۔ بنی اسرائیل کا بار بار اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر ہے، پہلے پارے میں تو بہت ذکر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے انعامات کیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ فرمایا ایک وعدہ تھا، ایک معاہدہ تھا، ان کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا سارے انسانوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دی تھی، کتنے انعامات ہوئے۔ فرعون سے اللہ رب العزت نے نجات دی،
مصر سے نکالے گئے جب وہاں پہ تو فرعون سے نجات مل گئی ظالم بادشاہ سے. جب وہاں میدان میں پہنچے تو بادلوں نے سایہ کر دیا. اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام تھا. تو بہت سارے یہ انعامات ان کو ملے. صحیح ہے. پھر کہا کہ یہ اس سے بھی ہمارا جی بھر گیا ہے تو ہم تو پیاز لہسن یہ سب چیزیں زمین سے اگائیں گے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے یہ چیزیں کر لو, یہ بھی تمہیں مل جائے گا اللہ کی طرف سے. تو یہ مختلف انعامات ہوئے, لیکن انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی اس کے اندر, اور ان کی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی. بار بار اس کو بیان کیا, اور یہ گویا امت محمدیہ کے لیے تنبیہ ہے کہ دیکھو جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق چلو, اپنی مرضی نہیں چلو. بنی اسرائیل اپنی مرضی, حالانکہ کتاب پوری مل گئی تھی, تورات تو پوری مل گئی, لیکن اپنی مرضی ہر چیز کے اندر. سورت کا نام, آخری بات اس میں عرض کر دوں, سورت کا نام جو سورہ بقرہ ہے, اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کا واقعہ یہاں موجود ہے جو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے. اس کے اندر یہ تھا ایک شخص نے اپنے چچا کو مال کے لیے, اس کی وراثت کو, اس کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کا قتل کر دیا. صحیح نا, اپنے چچا کو نہ صرف قتل کیا, قتل کرنے کے بعد جن سے کچھ دشمنی تھی, لڑائی تھی, لاش کو ان کے گھر کے سامنے ڈال دیا تاکہ وہی قاتل سمجھا جائے. بہرحال معاملہ چلنے لگا اس کے اندر. تو اب کیا کریں, تو یہی لوگ اب آئے فیصلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیا کریں, تو فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. فرمایا کہ یہ شخص کو قتل کر دیا, اب اس کے اندر کیا کریں, کیسے پتہ چلے بھائی قاتل کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ کیا کریں اس میں, ہماری رہنمائی فرما. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ایسا کرو, اس کے اندر ایک گائے کو ذبح کرو, اور گائے کو ذبح کر کے اس کے اندر اس میں اس کا ٹکڑا, گوشت کا ٹکڑا نکالو, اور اس کو جو مرا ہے, جو مردہ ہے, جو مقتول ہے, اس کو لگاؤ, وہ زندہ ہو جائے گا, اور زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا اس کے اندر کہ کیا کس نے مجھے قتل کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. فرمایا اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا. اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے, اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی عمر کیسی ہو. سوالات کرتے گئے, چیزیں بڑھتی گئیں, پابندیاں بڑھتی گئیں. بہرحال مل گئی ویسی وہ گائے. اس کے اندر گائے کو ذبح کیا, اس کا گوشت کا ٹکڑا لیا, اور وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو میت کو لگایا, اس مقتول کو. وہ زندہ ہو گیا اس وقت میں, اور زندہ ہو کر اس نے بتا بھی دیا کہ میرا قاتل کون ہے, میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا مال کے لیے. اس کے اندر دو نقطے کی باتیں ہیں, بس وہ عرض کر دوں اس واقعے میں. ایک تو یہ چیز تھی کہ اس وقت میں بعض لوگ اس کے منکر ہو گئے تھے کہ موت کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا. بنی اسرائیل میں سے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے, لیکن وہ منکر ہو گئے تھے کہ موت کے بعد کی زندگی نہیں ہے. اب یہ جو واقعہ پیش آیا, سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مردہ زندہ ہوا, زندہ ہو کر بولا بھی, بتایا بھی خود کہ میرا قاتل کون ہے. تو ایک تو یہ چیز ذرا واضح ہو گئی, یہ اشکال اعتراض ذرا دور ہو گیا. ایک نقطے کی بات اور اس میں لکھی ہے, جو یہاں گائے ذبح کروائی گئی نا, اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر کتاب کے لیے, تو پیچھے سامری جادوگر نے ایک بچھڑا بنا دیا تھا سونے سے, جس کی وہ عبادت کرنے لگے تھے. تو بنی اسرائیل کے اندر گائے کی ایک طریقے کی عظمت اور محبت پیدا ہو گئی تھی, کچھ عرصے وہ کی. تو ذبح کرنے کو تو اونٹ بھی ذبح کروایا جا سکتا تھا نا, اللہ کی طرف سے حکم ہے بھائی اونٹ ذبح کر دو, کوئی بھیڑ ذبح کر دو, وہ بھی تو حلال جانور ہے اس میں, بلکہ شاید اونٹ زیادہ مہنگا ہوتا گائے کے مقابلے میں. لیکن حکم دیا گیا گائے ذبح کر, تاکہ وہ جو محبت ان کے دل میں احترام پیدا ہوا ہے نا, وہ گائے ذبح کر کے اپنے ہاتھوں سے وہ چیز ان کے دل سے نکل گئی. ایک نقطے کی بات نقل کی ہے حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ نے اپنے خلاصہ قرآن میں, کہ یہ بنی اسرائیل کو خاص اسی لیے بقرہ کا حکم دیا گیا کہ یہ کام اس کے اندر کریں. یہ چیز اس کے اندر بہت ہی اہم بیان ہوئی. آخری بات بس یہ, توبہ سے متعلق رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے, اللہ رب العزت کی طرف خوب رجوع کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, آئندہ عمل کی توفیق مانگیں, اچھی زندگی اللہ رب العزت سے ایمان عمل والی زندگی مانگیں, اور ایمان عمل والی زندگی پر خاتمہ اللہ سے مانگیں. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایمان کے ساتھ آدمی کا خاتمہ ہو جائے. فرمائے یہ چیزیں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم.
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.